الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے چھٹے پارے کو مکمل کیا۔ تو چھٹے پہاڑی کی پہلی آیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العالمین کو کوئی غلط بات اونچی آواز سے پیش کی جائے پسند نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ اپنی بات کو جو ہے زور سے کہیں بھی پیش کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ خواہ شور شرابہ کرنا یا پھر یہ کہ لوگوں کے درمیان بے چینی پیدا کرنا، لوگوں کو پریشان کرنے کی باتیں لوگوں میں پھیلانا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو لوگوں میں پھیلانا نہیں چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے، لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں پھیلائیے، کوئی دین کی اچھی بات پھیلائیے، اخلاق والی بات پھیلائیے، لیکن کوئی ایسی بات لوگوں میں مت پھیلاؤ جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، لوگ گھبرا جائیں، لوگ ڈر جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ایسی غلط باتیں مت پھیلاؤ، یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں۔ اس صورت میں سورۃ النساء میں یہاں پر آج کے چھٹے پارے میں یہ بات آئی کہ عیسائی لوگ اور یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور یہ بات عیسائی لوگ بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر دونوں کی کیا گمراہیاں ہیں، دونوں کے کیا کرائمز ہیں، ان لوگوں نے کیا جرائم کیے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہی نہیں، وَمَا صَلَبُوهُ، اور سولی پر چڑھایا ہی نہیں، یعنی وہ جو صلیب لگاتے ہیں کراس، اس پر چڑھایا ہی نہیں ان لوگوں نے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین تو ان کو شبہ میں ڈال دیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے شک میں ڈال دیا۔ یہ لوگ ایسا سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، صلیب پر یعنی کراس پر لٹکا دیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں شبہ میں ڈال دیا، حالانکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل ہی نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ، تو کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہاں گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں پر اشارہ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے اور کیا کریں گے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں احادیث کے اندر۔ تو چنانچہ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ تو یہودی لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا، اور عیسائی لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ جب عیسائی لوگ پاور میں آ گئے، کرسچنز یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ابھی یہ لوگ مشرکین نہیں تھے، تو یہودیوں نے ڈر کر کے کہ یہ لوگ پاور میں آ گئے ہیں، یہ لوگ ہمیں کیا کر دیں گے، اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ سوچا، ایک پلاننگ سوچی کہ چلو ان کے مذہب کو بدل دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کے درمیان غلط عقائد کو پیدا کیا، گویا کہ آج کی جو کرسچینٹی ہے، جو مذہب ہے عیسائی مذہب، اس کو شروع کرنے والے یہودی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ چلو عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر نہیں چڑھایا،
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سارے کرسچینز کی جانب سے سولی پر چڑھ گئے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس لیے وہ سولی پر چڑھ گئے، یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلایا تو عیسائی لوگ اس بات کو مان گئے اور آج تک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے جیسس جو ہے سولی پر چڑھ گئے، آج تک یہی بات کہتے ہیں، جبکہ اس بات کو شروع کرنے والے یہودی تھے تاکہ ان لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جائے، ان کے ذہنوں سے ان کے دماغ سے بات نکال دی جائے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا۔ اس طرح کی ان لوگوں نے سازش رچی، نہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو کچھ باتیں غلط پھیلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سولی پر چڑھ گئے، یہ سب ساری باتیں غلط ہیں۔ اب ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ دیکھیے آج کل انفارمیشن بہت زیادہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں، بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو بائبل سے ہیں وہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ میسج ملا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 چیزیں بتائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 چیزیں جاننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ بس ہمارے لیے کافی ہے۔ پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک کلمہ ڈال دیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک معجزاتی پیدائش، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، یہ بات ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی، اس پر ایمان رکھنا۔ اور تیسری چیز اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے وہ یہ کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دمشق جو کنٹری ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ایسے نازل ہوں گے جیسے آپ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوگا، آپ آئیں گے اور اس وقت دجال موجود ہوگا، دجال پہلے سے آیا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فلسطین کی طرف جائیں گے۔ فلسطین کے پاس ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں باب اللد، وہاں پر جا کر دجال کو پائیں گے اور باب اللد میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کچھ دن رہیں گے، آپ مسجد کو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت امام مہدی ہوں گے، امام مہدی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آئیے آ کر نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کے لیے ہے، آپ نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے بحیثیت مصلی نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، جیسے میں اور آپ اس امت کے افراد ہیں، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کے فرد بن کر آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو فالو کریں گے، یعنی اس شریعت کے مطابق 5 وقت کی نماز فرض ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو فالو کریں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نہیں تھا، تو بہت سارے احکامات نہیں تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دن دنیا میں رہیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو جائے گی، اور آپ کی موت سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس وقت اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، خصوصاً نصارہ عیسائیوں کی دنیا کی ایک بڑی آبادی، بلکہ تقریباً سارے عیسائی، بہت سارے عیسائی اسلام قبول کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، آپ کی وفات سے پہلے، آپ کی موت سے پہلے بہت سارے لوگ اس وقت اسلام قبول کریں گے، یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس یہ ایمان رکھ لے ہم کافی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بائبل سے یا اسرائیلی نریشن سے جو بھی باتیں آتی ہیں ان سب باتوں کو ماننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بتائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو غلط عقائد پھیلائے گئے ہیں اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہاں پر دے کر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں سب غلط ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں،
نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ مریم علیہ السلام خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف انسان ہے، یہ صرف انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو اس صورت کے اندر واضح کیا ہے۔ اور اس صورت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین کے معاملے میں اہل کتاب سے یہ بات کہی گئی کہ اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، دین کے معاملے میں غلو مت کرو، یعنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان، ایک نبی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا درجہ دے دیا۔ ایک انسان کو آپ اس طرح کا درجہ دے کر کے غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، اللہ کے ساتھ ناانصافی مت کرو، اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اب یہ بات چلیے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے سلسلے میں تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اس امت کے لوگ بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ کر بیٹھیں، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد، جیسے لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلے میں جو غلو کیا تھا، ویسے تم لوگ میرے سلسلے میں مت کرو، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا فقولوا، تم بس کہو میرے سلسلے میں عبداللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا، لیکن آج ہماری امت کے لوگوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سی باتیں غلو کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غیب کا علم رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعائیں اب بھی سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا نعوذ باللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دینا جیسے اللہ کا مقام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے وہ اللہ کو دینا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اللہ کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے نہیں سکتے، ہم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر نہیں سکتے، کیونکہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا، جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی ذات کی ہم عبادت کریں گے، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان سارے عقائد کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس کو بچھا کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام جو جانور ہیں اس کی تفصیل بتائی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایک چیز بھی دین میں نہیں داخل ہو نہیں سکتی، کوئی چیز نکل نہیں سکتی، جو تھا وہ تھا، وہی قیامت تک چلے گا، اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے، کوئی چیز ہم اس میں جو ہے ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دی۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے قیامت تک، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے قیامت تک، قانون کبھی نہیں بدلے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جانب سے کسی بھی چیز کو حلال بنا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حرام بنا لیتے ہیں کہ نہیں وہ حلال، یہ حرام اپنی جانب سے لوگ بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایک نبی کو بھی اس کی اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین جو بتاتا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس وہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانب سے مداخلت نہیں کرتے تھے کہ یہ نہیں حرام نہیں اس کو حلال بنا دو، وہ حلال نہیں اس کو حرام بنا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتھارٹی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو بنایا، اسی کا قانون ہے اور وہی چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، ایک میسنجر ہیں جو اللہ رب العالمین کے میسیج کو ہم تک پہنچایا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں کوئی خلل یا دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جو بھی حلال ہے اسلام میں، اسلام کو دل سے قبول کرنا، جو حرام ہے قبول کرنا، حلال کو اپنا لینا، حرام کو چھوڑ دینا، بس اس سلسلے میں کوئی غلط قسم کے سوالات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شعائر ہیں ان شعائر کا احترام کرو۔ شعائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارا اس ملک کا، انڈیا جو کنٹری ہے، اس کا ایک سمبل ہے، ایک فلیگ ہے، اس کا ہر کوئی آدمی بحیثیت انڈین اس کے ریسپیکٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے مذہب کے اعتبار سے، ہمارے مذہب اسلام کے بھی کچھ شعائر ہیں، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔
شاعر میں سے کیا ہے؟ اذان ہے، نماز ہے، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کا جانور ہے، یہ سب شاعر ہیں، اس کا احترام ہونا۔ اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اذان کا جواب دو۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، یہ جو وسیلے کی دعا ہم جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو اس کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اتنی بڑی بات بتائی گئی جو آدمی اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی رہتی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، اذان ختم ہو جاتی ہے، دعا پڑھتے نہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اذان کا احترام نہیں، گستاخی ہے۔ چنانچہ اذان بھی شعائر اللہ میں سے، اللہ کے اسلام کے شعائر میں سے، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نماز کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا مطلب نماز میں گستاخی کرنا، بے ادبی کے ساتھ نماز پڑھنا، کچھ بھی جیسے بھی چاہے منمانی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی شعائر ہیں اس کا احترام ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اور بھی کچھ باتیں بتائی گئی۔ اہم بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آپ نماز کو آؤ تو نماز کو آتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک، آپ پاک ہیں کیا؟ غسل کر کے آپ پاک ہیں کیا؟ کہیں آپ غسل کرنے کی گندگی میں تو نہیں؟ اگر آپ پاک ہیں غسل کے ساتھ تو آپ وضو کر کے آئیے۔ اگر آپ کے پاس غسل یا وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، جیسے کل بات آئی تھی کل کے درس میں، تیمم کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ بہت سارے لوگ وضو اور غسل میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کہیے، بسم اللہ کہہ کر کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے دھو لیجئے، جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں پامس، اس کو اچھی طرح سے دھو لیجئے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر کلی کرنا ہے، ناک میں پانی لینا ہے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے میں بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، چہرے کا ایک حصہ آزو بازو سوکھا رہ جاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چہرے کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور داڑھی ہے، داڑھی میں خلال کرنا چاہیے انگلیوں سے، یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ دایاں ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ اللہ نے بتایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جو کوہنی ہوتی ہے ایلبو، آپ کم از کم یہاں تک دھونا، یہ فرض ہے۔ آپ اس سے اوپر اور تھوڑا سا اوپر دھوتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن ایلبو تک دھونا، یہ کوہنی تک دھونا یہ فرض ہے۔ اگر یہ نہیں بھیگتا ہے، کوہنی نہیں بھیگتی ہے وضو میں، تو وہ وضو نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ کوہنی بھیگنا ضروری۔ لوگ جلدی جلدی میں ہاتھ دھل لیتے ہیں، لیکن کوہنی بہت سارے لوگوں کی ایسے ہی سوکھی رہ جاتی ہے، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، وضو جو ہے انویلڈ ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی کچھ بال ایسے ٹچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی پانی کو ٹچ کر کے دونوں ہاتھ رکھ کر کے سامنے کے بال یہاں ہاتھ رکھ کر کے شروع کرے، پیچھے تک لے جائے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، پھر واپس سامنے تک لے کے آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا وضو کا طریقہ ہے، مسح کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد کان کا مسح کریں۔ ایک اور روایت میں آتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اندر کے مسح کے بعد کان کا جو پچھلے کا حصہ ہے اس کا بھی مسح کریں۔ یہ بات ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے۔ چنانچہ یہ مسح ہوا۔ اب اس کے بعد بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں گردن کا مسح۔ گردن کا مسح کرنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس کو وضو کی جو بدعات ہیں ان بدعات میں سے ایک بدعت قرار دیا ہے۔ تو گردن کے مسح کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پیر دھلنے ہیں، اور پیر دھلنے میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، ایڑیوں تک ہم کو اچھی طرح دھونا ہے پیر، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں لیکن ان کے پیر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑیاں وغیرہ کے پاس وہ سوکھا رہ جاتا ہے، نماز نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھنے آ گیا تھا، وضو کر کے آ گیا، دیکھا کہ اس کا پیر کا پچھلا حصہ ایسے ہی سوکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔
تو غرض یہ کہ وضو کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وضو کے بعد کی جو دعا سکھائی گئی اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے وضو کے بعد کی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے، چنانچہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت۔ دعا پڑھتے وقت بعض لوگ اپنی انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت ہم کو نہیں ملی کہ انگلی اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے، انگلی اٹھانے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں، بس دعا سکھائی گئی کہ آپ دعا پڑھیے۔ تو شریعت نے ہم کو جتنا بتایا ہے اتنا کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہم کو دے گا۔ جو چیز صحیح روایات اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں اس کو ہم چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ کچھ باتیں تھیں وضو کے سلسلے میں۔ اب غسل کا طریقہ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی غسل کا طریقہ نہیں معلوم رہتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو غسل کا طریقہ معلوم ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں معلوم۔ بڑی عمر ہو جاتی ہے، 20 سال 25 سال 26 سال ہو جاتی ہے عمر، لیکن غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ بعض لوگوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بھی ان کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ بڑا افسوس معلوم ہوتا ہے۔ تو جو غسل واجبی طور پر کرنے کا ہوتا ہے پاکی صفائی کے لیے، وہ غسل کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کا غسل کیا تھا؟ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے جو شرمگاہ کا حصہ ہے اس کو صاف کر لینا ہے، پھر اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد پانی کو سر پہ ڈالیں، سر پہ ڈال کر کے اپنی انگلیوں سے بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کو انگلیوں سے صاف کرنا، جڑ میں پانی جو ہے سر کی بالوں کے جڑ میں جانا، خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد جسم پر پانی ڈالتے تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جسم پر پانی ڈالنے کے بعد آخر میں پیر پر پانی ڈالتے تھے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، یہ اس طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غسل کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، جاننا چاہیے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غسل کرنا چاہیے۔ اگر پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے بھی اور وضو کرنے کے لیے بھی، یا بیمار ہے کوئی آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کے سلسلے میں جیسے کل بات آئی تھی کہ کیسے تیمم کیا جائے، ایک عام بات یہ بھی ہے کہ عورتیں ہیں، عورت مثال کے طور پر ایک عورت ہے، حیض کے ایام اس کے مکمل ہو گئے، حیض کے ایام مکمل ہونے کے فوراً بعد وہ بیمار ہو گئی، بخار آ گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب عورت کیا کرے؟ بیمار گرچہ ہے لیکن اب نماز اس پر فرض ہو گئی کیونکہ اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے ہیں، اب اس پر نماز فرض ہے، اب وہ پانی استعمال نہیں کر سکتی تو کیا کرے؟ تو ایسے وقت میں وہ تیمم کرے گی، تیمم کر کے وہ نمازیں پڑھے گی، نماز نہیں چھوڑے گی۔ تو بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بخار ہے، بیماری ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتی، مجھے غسل کرنا ہے تو اب میں کیا کروں؟ چلو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جب پانی استعمال کرنا ہے تب کر کے غسل کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پانی نہیں ہے یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لیں اور نماز پڑھیں۔ یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عورتوں کے سلسلے میں غسل کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ عورتیں جب غسل کریں گی سر کے بالوں میں جڑوں تک پانی جب اچھا جائے گا تو بس یہ کافی ہے، پوری چوٹی ان کی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے عورتوں کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوٹی ہوتی ہے، اگر سر کے جو بال کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اچھی طرح بھیگ گئی، اس کو دھو لیا، بقیہ چوٹی کا حصہ جو بال ہیں اس کو اگر عورت نہیں دھونا چاہتی ہے تو وہ اختیار ہے، وہ چاہے تو دھو لے یا نہ چاہے تو نہ دھو لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، وضو، غسل اور تیمم، یہ ساری باتیں جو بنیادی باتیں ہیں یہ سب سیکھنا چاہیے۔ اور ماں باپ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو سکھائے یہ سب آداب، غسل کیسے کرنا، وضو کیسے کرنا۔ شرماتے ہیں لوگ، نہیں شرمانا چاہیے۔ اپنی اولاد کو سکھانے کے اگر شرما جائیں گے تو پھر یہ بچے کب سیکھیں گے؟ باہر کہاں سیکھیں گے یہ سب بچے؟ اس لیے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ ساری چیزیں پاکی صفائی کے بارے میں ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو سکھائے اور ماں اپنی بچی کو سکھائے۔ لوگ شرماتے ہیں، یہ سب شرمانے کی چیزیں نہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ بھی کیسا حصہ ہے؟ کہا کہ اگر پاکی صفائی نہیں، طہارت نہیں تو عبادت نہیں۔
طہارت اگر نہیں ہے تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی, عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو ہمارا دین کا دار و مدار, ہماری عبادتوں کا دار و مدار پاکی صفائی پر ہے, اور ہم خود سیکھتے نہیں اور سکھاتے نہیں, تو پھر کیسے ہمارے بچے عبادت کریں گے؟ چنانچہ جیسے ہی بچوں کی عمر ایک حد کو پہنچ جاتی ہے, بلوغت کے قریب پہنچ جاتی ہے, وہیں سے تربیت دینا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ پاک صاف رہیں, پاکی صفائی کو سیکھیں. اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.